जो बर सगीर में मरूफ फ़िरक़ों में से दो फ़िरक़े देवबंद, मुक़ल्लद वहाबी और गैर मुक़ल्लद वहाबी, इनके हवाले से जो इनके सबसे बड़े इमाम दोनों के मुसल्लमा इमाम इब्न अब्दुल वहाब नजदी, जिनसे ये दोनों मुतासिर हैं। जब हम कुतुब का मुताला करते हैं, इनकी खुद की लिखी हुई और इनके अकाबिर जो उलमा गुज़रे हैं, उलमा देवबंद और उलमा गैर मुक़ल्लद वहाबिया हज़रात, तो हमें इस बात की समझ नहीं आती कि क्या ये इनके हक़ में थे, यानी इब्न अब्दुल वहाब नजदी के, या इसके मुखालिफ थे। क्योंकि मैं आपके सामने वो हवाला जात रखने लगा हूँ कि जिनको रद्द करना इन तमाम तर जो उलमा वहाबिया और उलमा देवबंदिया जो हैं, इनका इनकार करना नामुमकिन है। अब मैं सबसे पहले तारीख़ अहले हदीस का हवाला रखता हूँ। इसमें इन्होंने एक मुकम्मल जो है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और फ़िरक़ा अहले हदीस, इसकी चंद दस्तूर मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि जब हमने तारीख़ी शहादतों से साबित कर दिया कि फ़िरक़ा अहले हदीस एक कदीम ग्रोह है जो इब्तिदाई इस्लाम से आज तक बराबर चला आ रहा है, तो यही बात इस इल्ज़ाम के दूर करने के लिए काफ़ी है कि ये लोग मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के मुतब्बे नहीं, यानी कि जो ये लोग कहते हैं कि इब्न अब्दुल वहाब नजदी दो बंदा ठीक नहीं था, वो इस बात को साबित करते हैं कि वो जो है 1400 सदियाँ या जो भी अहले हदीस जो मुहद्दिसीन अपने लिए नाम इस्तेमाल करते थे, तो उनके हवाले से अपने ऊपर फिट करके कहते हैं कि ये उनके साथ नहीं। जबकि एक यहाँ पर छोटी सी बात करना चाहूँगा कि उन तमाम तर मुहद्दिसीन के हवाले से जिनके लिहाज से ये कहते हैं कि ये ही हमारे यानी काबिर हैं, तो इन्हीं के सारे मामलात अक़ायद व नज़रियात हमारे सल्फ़ सालिहीन कहते हैं। तो क्या मुझे कोई एक भी शख्स ये अक़ायद दिखा सकता है कि माज़अल्लाह जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज के अंदर ख्याल आ जाए तो ये गधे और बैल से भी ज़्यादा गंदा है? और फिर तक़वियतुल ईमान में जैसे अक़ायद व नज़रियात लिखे हुए हैं जिनको ये हक़ और सच निसाब के तौर पर अपने मदारिस में पढ़ाते हैं, तो क्या ये इन अहले हदीस जिनकी बुनियाद पर ये कहते हैं कि हम अहले हदीस हैं, क्या इन अहले हदीस मुहद्दिसीन हज़रात के ये अक़ायद थे? तो ज़ाहिर सी बात है कि उनके ये माज़अल्लाह अक़ायद नहीं थे। तो मुहद्दिसीन इमाम शाफ़ी अलैहि रहमत तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमत के वसीले से दुआ मांगते थे, और कई जो मुहद्दिसीन हैं बुज़ुर्गों के वसीलों से उनके मज़ारात पर जाकर उनके करीब उनके वसीला देकर जो है दुआएँ करते थे। तो ये क्या है? अगर वो मुहद्दिसीन आपके हैं तो फिर इनके अक़ायद भी तो बनाए ना। आज के जो 100-150 साल पहले जो नजदी हज़रात जो वहाबी और इब्न अब्दुल वहाब नजदी और बाकी जो इस्माइल देलवी जैसे शख्स पैदा हुए, उन्होंने ऐसी ऐसी किताबें लिखी जो मुग़ल्लिज़ात व कुफ़रियात से भरी पड़ी हैं, तो उनके अक़ायद अपना कर कहते हैं जी जनाब हम अहले हदीस हैं। तो ऐसी बात नहीं है। ये साबित करना चाह रहे हैं जो इब्न आबिदीन शामी अलैहि रहमत ने फ़तावा शामी के अंदर इब्न अब्दुल वहाब नजदी के हवाले से लिखा कि वो कताल को जो अहले सुन्नत हैं उनको जायज़ समझते हैं, उलमा इकराम और उनके मालो असबाब को अपने ऊपर मुबाह समझते हैं। तो इन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि ये सब झूठ है। ये फ़िक़्ह अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना इमामुल असर हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी, आजकल जो साजिद मीर सेनेटर हैं, वो अहले हदीस के बड़े आलिम, बहुत कुछ समझे जाते हैं, वो बेहतर जानते हैं हमसे भी ज़्यादा, तो उनका मैंने आपको हवाला दिखाया। अब मैं वहाबी मकतबा फ़िक्र की मुसलमा शख्सियत जो तोहफ़ा वहाबिया के नाम से छपी है, इसमें से आपको एक बात जो है, इसमें लिखा है कि इब्न आबिदीन शामी अलैहि रहमत ने जो इफ्तरा और इल्ज़ाम लगाया है। अब मैं आपको ये बात पढ़ के सुनाता हूँ। इन्होंने लिखा कि जो कोई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वगैरह किसी भी मखलूक को पुकारे या उसकी दुहाई दे, इस पुकारने से इसका मुद्दा दाफ़े शर या तलब खैर हो, यानी जैसे अमूर में इमदाद हासिल करना हो जो खुदा के सिवा किसी और के इख्तियार में नहीं है, मसलन किसी बीमार का तंदुरुस्त करना या दुश्मन पर फतह हासिल करना या किसी दुख से महफूज रहना वगैरह, तो ऐसे अमूर में खुदा के सिवा किसी दूसरे से इमदाद का तलब करना शिरक है। जो लोग ऐसा करें वो मुशरिक हैं, शिरक अकबर के मुर्तकिब हैं, अगरचे इनका अक़ीदा यही हो कि फ़ाइल हकीकी यानी हकीकत में
رب ذوالجلال والاکرام ہی ہے کہ جو مدد کرتا ہے، یا سارے معاملات جو بھی دنیا میں امور ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اگرچہ وسیلہ دوسرے بنتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا پھر بھی وہ مشرک ہے، اور ان صالحین سے دعا کرنے کا مقصد محض یہ ہے کہ ان کی سفارش سے مراد برآئے گی، گویا یہ ایک واسطہ ہے، یعنی ان کا فعل بہرحال شرک ہے، اور ایسے لوگوں کا خون بہانا جائز ہے اور ان کے اموال کا لوٹنا مباح ہے۔ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی پر جو اعتراضات کیے گئے تھے، ان اعتراضات پر یہ جواب، یعنی یہ حتمی کتاب ہے ان وہابی حضرات کے جو یعنی امام کے لحاظ سے۔ پھر اس صفحہ نمبر جو 68 پر لکھتے ہیں کہ جو کوئی یوں کہے یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت چاہتا ہوں تو وہ ہمیشہ مشرک ہوگا اور اس کا خون مباح ہوگا، لہٰذا اس صورت میں غالب امت محمدیہ کو کافر کہنا پڑے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کافر کہنا پڑے گا، کیونکہ ان کے معتبر علماء نے اس بات کو مندوب و جائز قرار دیا ہے، بلکہ جو اس کے برخلاف کہے انہوں نے اس کی ملامت کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لازم نہیں، اور یہ مقرر اصول ہے کہ لازم مذہب نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی یہ کہے گا یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت چاہتا ہوں کہ آپ میری شفاعت کیجئے، تو وہ اس کو جو ہے کافر و مشرک کہنا پڑے گا، اس کا مال جو ہے اس کا خون مباح ہے۔ یہ منافقت دیکھیں، ایک طرف فرقہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ نے جھوٹ لکھا ہے، دوسری طرف ان کے جو حتمی کتاب ہے ابن عبد الوہاب نجدی کے حوالے سے لکھی گئی، اس کے اندر لکھا گیا کہ اس کو کافر و مشرک کہنا پڑے گا، اس کا مال و اسباب جو ہے لوٹ لینا جائز ہے، مباح ہے۔ اب آتے ہیں ہم مقلد وہابیہ کے طرف۔ یہ دیکھیں حضرات، یہ المحنت المفنت معروف کتاب جو دیوبندی حضرات نے ایک دفعہ وقتی کے لیے اس کو لکھا، اور اپنے اوپر سے جو حقیقی وہابیت کا ٹائٹل ہے اس کو اتارنے کے لیے تقلید کی آڑ میں انہوں نے سنی بننے کی کوشش کی اور کافی لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس کے اندر بھی ابن عابدین شامی علیہ رحمہ کے حوالے سے یہ سوال نمبر ہے 12، اس کے لحاظ سے ابن عابدین شامی علیہ رحمہ کے حوالے سے وہی چیزیں لکھی کہ انہوں نے جو ہے ٹھیک نہیں کیا، یہ علماء کو اور اہل سنت کو کافر و مشرک ٹھہرا کر جو ہے ان کو خون مباح اور ان کا مال لوٹنا جائز سمجھتے ہیں۔ اب یہ دوسرے ان کے جو ہیں دیوبندی حضرات کے اسی کے مخالف جو ہے موقف رکھنے والے ارشاد الثاقب جو ہے کتاب صفحہ نمبر 203 پر، اور یہ دارالنعیم سے چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل اسلام و تمام مسلمانان دیار مشرک کافر ہیں، اور ان سے قتل و قتال کرنا، ان کے اموال کو ان سے چھین لینا حلال و جائز بلکہ واجب ہے۔ یہ دیکھیں دو رخی چیزیں آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ یہ ایسا کیوں ہے، کیا وجہ ہے، کہاں پر جا کے یہ مسائل ہوئے؟ اور پھر فتاوی رشیدیہ میں دیکھیں، فتاوی رشیدیہ میں بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے۔ ابن عبد الوہاب نجدی کے قائد اچھے تھے، عمدہ تھے، اور جو ہے وہ بندہ اچھا تھا، صالح تھا، یہ ساری چیزیں۔ اب آجیں تیسرا حوالہ دینے لگا ہوں منافقت کا۔ یہ عبید اللہ سندھی ہیں، مسلمہ شخصیت دیوبندی جو ہے عالمی نے لکھی ہے اس کو، اور یہ اس لیے میں عبید اللہ سندھی صاحب کا دکھا رہا ہوں کہ یہ مسلمہ شخصیت ہے دیوبند اور وہابی دونوں کے نزدیک۔ تیسرا یہ ہے حوالہ وہابی حضرات کے جو محمد اسحاق بٹی، بہت بڑے ان کے عالم دین، جو ان کے وہابی مکتبہ فکر کے علماء کے اوپر تصانیف کتب لکھنے والے، ان کے حیات و خدمات وغیرہ لکھنے والے، ان پر جو ہے ان کو یعنی انہوں نے بڑا کام کیا ہے، تو انہوں نے عبید اللہ سندھی کو جو ہے اہل حدیث میں شمار کیا۔ تو صفحہ نمبر 286۔ اور ایک بات اور یہاں میں عرض کرتا چلوں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا محمد اسماعیل دہلوی کی مشہور تصنیف تقویۃ ایمان ملی، اس کے مطالعے سے اسلامی توحید کا پتہ چلا اور شرک و اس کی اقسام سمجھ آئیں، یعنی ان کو پتہ ہی چلا کہ حقیقت اسلام جو ہے تقویۃ ایمان میں ہے، معاذ اللہ۔ دونوں کی نزدیکی مسلمہ شخصیتیں۔ اب یہ عبید اللہ سندھی کی کتاب شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک، اس کے صفحہ نمبر 174 پر اور 75 پر وہی بات ابن عابدین شامی علیہ رحمہ کی لکھتے ہیں کہ پہلے تو ابن عابدین شامی علیہ رحمہ کی بات لکھنے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ابن عبد الوہاب نجدی سے
یہ بات جو ہے غلط ہوئی کہ انہوں نے چند بے حساس امور کی بنا پر تمام دنیا کو کافر قرار دیا، اور پھر دوسری زیادتی انہوں نے یہ قرار دی کہ بلا دلیل و حجت انہوں نے بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت دی۔ آگے ابن عبد الشامی رحمہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو یہ حضرات آپ کے سامنے ہیں ان کی منافقت، کہ کہیں پر وہابی حضرات لکھ رہے ہیں کہ علامہ شامی نے ان پر بہتان لگایا، اور کہیں پر جو ہے لکھ رہے ہیں کہ ابن عبد الوہاب نجدی جو ہے واقعی اس نے جو ہے معاملات کیے تھے۔ اب ہم کس کی طرف جائیں اور کس کی طرف نہ جائیں، یہ وہابی مکتبہ فکر کے اور دیوبندی مکتبہ فکر کے حضرات جو ہیں، عوام الناس جو ان کی فالوور ہے، ان سے پوچھیں جا کر کہ یہ کیا وجہ ہے، اب ہم کس کو فالو کریں اور کس کو چھوڑیں اور کس کو پکڑیں۔ تو یہ حوالہ جات آپ کے سامنے دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان کا دوہرا معیار ہے، جب وہابیوں کی طرف جائیں گے تو وہابی ہو جائیں گے، اور سنیوں کی طرف آئیں گے تو سنی ہو جائیں گے۔ جیسے آج کل دیوبندی حضرات ترکی میں جا کر اور مختلف ممالک میں جا کر اہل سنت علماء مشائخ کے پاس اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے ہیں، اور جتنے بھی مزارات باہر ہیں ان مزارات پر جاتے بھی ہیں اور سنی ظاہر کر کے کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ان سے بیعت اور خلافت وغیرہ لے آتے ہیں، اور پاکستان میں آ کے ڈنڈورا پیٹتے ہیں، دیکھیں جی آپ دیوبندیوں وہابیوں کو اتنا غلط کہتے ہیں، میں ان سے خلافت لی ہوئی ہے، میں ان فلانے میں شیخ سے خلافت لی ہوئی ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ منافقت ہے، جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ یہاں پر کچھ اور وہاں پر کچھ اور وہاں پر وہ حوالہ جات دکھاتے ہیں جو اہل سنت کے حوالہ جات ہیں، اور یہاں پر وہ حوالہ جات دکھاتے ہیں کہ جو اہل سنت کے مخالف حوالہ جات ہیں دونوں کے مسلمہ شخصیت۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر جو ہے سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان کا مقصد اور مدعا کیا ہے ان چیزوں کو اور فرقہ واریت کو عام کرنے کا۔ تو رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے